لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم بڑا ہی مشہور ہے اور ہر انسان کی زبان پر یہ جاری ہوتا ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب ایسا نہیں، کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں کہ جو اس حقیقت کا انکار کرتا ہو کہ مجھے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن میری دنیا کی یہ زندگی ختم ہونی ہے اور میرے اوپر موت نے آنا ہے۔ کافر ہو یا مسلمان ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ موت والی اس اٹل حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اے انسان، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور فرمایا کہ دنیا کی زندگی تم جس طرز پر گزار کے جاؤ گے، کل کو قیامت کے دن اسی طرح کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اگر دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کیے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزاری ہوگی تو تمہیں بدلہ بھی اسی طرح کا دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تعالی ہمیں ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ آج دنیا میں انسان جبکہ غفلت کی زندگی گزارنے میں لگا ہے، وہ موت کی حقیقت سے واقف ہے، لیکن اس کے عمل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس نے مرنا بھی ہے۔ وہ موت کی حقیقت پر یقین تو رکھتا ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اس کے عمل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس نے مرنا ہے۔ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار ضرور کرتا ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے حشر کی سختیوں کا سامنا کرنا ہے، میں نے پل صراط سے گزرنا ہے، مجھے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، لیکن قبر کے اندر، حشر کے میدان میں، اللہ کے دربار میں جو 7 سوالات اس سے کیے جانے ہیں، ان سوالات کی تیاری اس کے عمل سے نظر نہیں آتی۔ اب یہ اس دوڑ اور دھوپ میں لگا ہے کہ مال و دولت میرے ہاتھ میں لگ جائے، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی آرائشیں، دنیا کا راحت و آرام مجھے حاصل ہو جائے تو میں کامیاب ہوں۔ حالانکہ قرآن و سنت جس کو یہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور جس پر یہ یقین بھی رکھتا ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین میری اور آپ کی توجہ
اسی بات کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، حقیقتاً کامیاب انسان وہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دنیا کی زندگی اس نے غریبی میں گزاری ہو، امیری میں گزاری ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، عیش و آرام میں گزاری ہو یا تنگی میں گزاری ہو، آسانی میں گزاری ہو یا مشکل میں گزاری ہو، اگر آخرت والی زندگی میں وہ جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں چلا جاتا ہے تو یہ کامیاب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر وہ انسان دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس نے خوب استعمال کیا، ساری زندگی اس نے امیری میں گزاری، ساری زندگی اس نے سہولیات میں گزاری، ساری زندگی اس نے آسانیوں میں گزاری، ہر قسم کی تکالیف سے وہ بچا رہا، لیکن اگر آخرت والی زندگی میں اسے کامیابی نہ ملی تو وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اگر ان کی مبارک زندگیوں کو پڑھا جائے تو ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ ان مقدس ہستیوں نے اس حقیقت کو پڑھا تھا، سنا تھا اور سمجھا تھا، اور اسی پر ان کا یقین تھا، اور اسی پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں کامیابی کی خوشخبری سنا دی۔ ہر صحابی جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ملا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگایا، اس زندگی کو انہوں نے اپنایا کہ جس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا دار و مدار بنایا تھا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، فرمایا کہ جو انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا وہ حقیقتاً کامیاب ہے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، اہل ایمان کا انہیں خلیفہ بنایا گیا، تو ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اہل ایمان پر اپنی رعایا پر گشت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن گشت کے لیے نکلے تو ان کا گزر اونٹوں کی چراگاہ سے ہوا، تو انہوں نے جب اونٹوں پر ایک نظر ڈالی تو ایک اونٹ پر ان کی نظر پڑی جو بڑا فربا قسم کا، بڑا موٹا، تازہ اور اچھی صحت والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ جناب یہ اونٹ تو آپ کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور اپنے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا یہ اونٹ کس کا ہے؟ جواب دیا کہ یہ اونٹ میرا ہے، اور میں نے یہ اونٹ اپنے پیسوں سے خریدا ہے، اور جب میں نے خریدا تھا تو اس وقت یہ اونٹ انتہائی کمزور تھا، لاغر قسم کا تھا، میں نے محنت کی، اسے چرایا، اسے کھلایا پلایا تو یہ موٹا تازہ ہو گیا، اچھی صحت والا ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، بڑا غصہ آیا کہ جس وقت تم نے یہ اونٹ خریدا تھا اس وقت یہ کمزور تھا، اور تم نے اس اونٹ کو عوامی چراگاہ کے اندر چھوڑ دیا، اب یہ جو لوگ ہیں یہ تمہارے اونٹ کو پہلے کھلاتے ہیں اس لیے کہ یہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اور اس کو پہلے پلاتے ہیں اس لیے کہ یہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، یہ تمہارے اونٹ کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ تم امیر المؤمنین کے بیٹے ہو۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے اس عہدے کی وجہ سے میرے بیٹوں کے جانوروں کی بھی عزت کی جائے اور ان کو پہلے کھلایا جائے، ان کو پہلے پلایا جائے۔ اگر تم اس کی خدمت خود کرتے تو پھر ٹھیک تھا، یہاں عوامی چراگاہ کے اندر تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ اور فوراً حکم دیا کہ جاؤ اس اونٹ کو بیچو، اور جتنے پیسوں پر تم نے خریدا تھا
وہ تم رکھ لو اور باقی جتنا بھی نفع آئے وہ سارا نفع بیت المال کے اندر جمع کرا دو۔ دین پر چلنے میں اتنی زیادہ احتیاط، انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی خوشخبری دلوائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے زندگی ایسی گزاری تھی کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی، جس زندگی کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہم سے کیا ہے کہ اگر تم ایسی زندگی گزارو گے میری مرضیات کے مطابق، میری چاہت کے مطابق، میری طلب کے مطابق، میری تمنا کے مطابق، تو میں تمہیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا کر دوں گا، میں تمہیں دنیا کی زندگی میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا، میں تمہیں دنیا کی زندگی میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کروں گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ تم نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ جیسے زندگی گزارنے کا میں نے تمہیں حکم دیا، یا جیسی زندگی میرا محبوب گزار کے گیا ہے، اگر میرے محبوب کی سنت پر تم چلتے ہوئے زندگی گزارو گے تو میں تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن سفر میں تھے، آپ کے ساتھ دوسرے حضرات بھی تھے، تو آپ راستے میں جاتے جاتے اپنی سواری سے نیچے اترے اور ایک درخت کے نیچے جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور سفر شروع کر دیا۔ تو ساتھیوں نے سوال کیا کہ جناب جب آپ کو حاجت ہی پیش نہیں آئی تو آپ کیوں سواری سے اترے، آپ نے کیوں اتنا وقت لگایا، آپ کیوں جا کے درخت کے نیچے بیٹھے، جب ضرورت ہی نہیں تھی تو آپ کیوں رکے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں تھی یہاں بیٹھنے کی، لیکن میں ایک موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، اسی سفر کے دوران اللہ کے نبی یہاں سواری سے اترے، انہوں نے قضائے حاجت کی، وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں وہاں سے گزروں اور میں وہ عمل نہ کروں جو میرے پیغمبر نے کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی چھوٹی سی چھوٹی سنت صحابہ کرام اس کو بھی اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، تو پھر کیوں نہ اللہ کریم ایسے افراد کے لیے، ایسی مقدس ہستیوں کے لیے اپنی رضا کا اعلان نہ کرتے۔ اللہ نے تبھی تو انہیں اپنی رضا کا اعلان فرمایا دنیا کی زندگی کے اندر، اور بے شمار ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کی قربانیوں کے، صحابہ کرام کی استقامت کے، صحابہ کرام کی سیرت کے، ایسے عجیب عجیب پہلو ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ جن سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی یہ لوگ جنت کے مستحق تھے۔ اور یہ بات بھی اللہ کا قرآن ہمارے اوپر واضح کرتا ہے کہ اے دنیا بھر کے انسان، جو وعدے کامیابی کے صحابہ کے ساتھ تھے، جو وعدے جنت کے صحابہ کے ساتھ تھے، جو وعدے اللہ کی رضا کے صحابہ کرام کے ساتھ تھے، آج وہی وعدے تمہارے ساتھ بھی ہیں، پر شرط یہ ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلو، شرط یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا اتباع کرو، آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنے سینے سے لگاؤ، میں اللہ کریم تمہیں دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دوں۔ اور جو لوگ تابعین میں سے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے یا تبع تابعین میں سے تابعین کے نقش قدم پر چلے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں دنیا کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اے میرا پیغمبر، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو کہ کسی قسم کا خوف نہ کریں، کسی قسم کا غم نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو
اللہ تعالیٰ کے احکامات پر قربان کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر قربان کر دیا، تو فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا، حقیقتاً کامیاب انسان وہی ہے۔ اور جنت میں جائے گا کون؟ کہ جو انسان دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو بجا لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارے۔ اور آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں اگر دنیا کی زندگی میں تم دنیا کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک تم دوڑ دھوپ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، اگر یہی محنت اور مشقت تمہاری اللہ کے دین کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں تمہیں کامیاب فرما دیں گے۔ آپ دیکھیں سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی ایک بیماری کا ذکر فرمایا، اور اس بیماری کا علاج بھی اللہ نے بتا دیا۔ اللہ کریم سورۃ الاعلیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، لہٰذا دنیا کی زندگی میں اپنا وقت گزارنے کے لیے اتنی محنت کرو کہ جتنے تم نے یہاں وقت گزارنا ہے، اور اتنی محنت آخرت کے لیے کرو کہ جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ اور ہر مسلمان کو اس بات پر یقین ہے کہ دنیا کی زندگی آج نہیں تو کل تو ختم ہو جائے گی، آج نہیں تو کل ہمارے اوپر موت آ جائے گی۔ آخرت کی زندگی میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہاں ہماری زندگی لمبی زندگی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی زندگی کے بارے میں محنت کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسی حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رضا کا اعلان فرما دیا۔ ہر مسلمان اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لے کہ ہم نے دنیا کی زندگی سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور کامیاب انسان وہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلا جائے، اور جنت میں جانے والا وہ ہوگا کہ جو اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی حقیقت سمجھنے اور پوری زندگی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب بھی اللہ کے فضل اور کرم سے جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔